جن اصلاحات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حکومت کو کی انٹینشن نہیں ہے کرنے کی، یہ ٹائم واقعی اس کے لیے کم ہے، چونکہ جو اصلاحات یہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ کر گزرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ان کو ای وی ایم والا انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آنا تھا، وہ انہوں نے منظور کرا لیا اور اگلا الیکشن ہر قیمت پر اس مشین کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. تو جس میں ان کی ول ہو، جس میں انٹینٹ ہو، وہ تو یہ کر گزرتی ہے حکومت. جی، اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جو ہمارا NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے وہ 2010 میں صوبوں کو اختیار مل گئے تھے، تو جو وعدے انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیے تھے، اب ان کا 9واں سال چل رہا ہے، انہوں نے اس پر 1% عمل نہیں کیا. ایک تھا کہ ہم تعلیم اور صحت میں 7.6% مختص کریں گے، جو کہ صوبائی مسئلہ ہے، انہوں نے نہیں کیا. اتنا ہی کیا جتنا سندھ اور پنجاب نے کیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر، ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں گے اور پراپرٹی کی مالیت مارکیٹ ویلیو پہ لائیں گے. وہ بھی 9 سال تک نہیں کیا کے پی میں. یعنی آج کو چھوڑ دیں، جو کے پی میں جب ان کی حکومت رہی ہے اور ہے، وہاں پر بھی انہوں نے وہی کیا جو پنجاب اور سندھ کر رہے تھے، اپنے منشور پر عمل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے. اصل چیز ہے اشرافیہ کو نوازنا، اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا، بے ساکی کی معیشت جو ہے وہ بنانا اور مافیا کو گلے لگا کر اقتدار کو طول دینا. یہ وسیع ہے اور رہے گا. اس کے خطرات بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ قومی سلامتی جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے، ان کو نہیں پتا. اس کا بنیادی نقطہ یہ کہ ہر آدمی اپنی پورے خاندان کو مناسب غذا دے، مناسب کیلوریز دے، ہر بچہ اسکول جائے، ہر بچے کو جو ہے علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں، فیکس آمدنی بڑھے، غربت کم ہو، مہنگائی کم ہو، پینے کا صاف پانی ملے. یہ آپ منظور کر رہے ہیں پالیسی، اور ساتھ میں ضمنی بجٹ لا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لا رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی لا رہے ہیں. تو اس کا تو مطلب وہی ہے کہ اشرافیہ کو اور مافیا کو نوازیں، معیشت کو مقروض کریں، بے ساکی کے سارے چلائیں، اور ملک کو جو ہے نا. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے پھر جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے تو معاشی چیلنجز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو کامران صاحب، ظاہر ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے، عوام میں اگر غیر مقبول ہو جاتی ہے اور پھر اپوزیشن کی کوئی جماعت اگلے ٹرم میں حکومت میں آتی ہے، تو اس کے لیے تو شاید معاشی چیلنجز اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو ملے تھے. تو پھر کامران صاحب، یہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، چونکہ وہی بڑی جماعتیں ہیں، چاہے کولیشن گورنمنٹ بنے، تو کس طرح سے پھر یہ ان معاشی چیلنجز کو پورا کر سکیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہلیت پھر ان میں ہے کامران صاحب؟ چلیں، غالباً کامران صاحب کو آواز نہیں آ رہی. شاہد صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ پھر آنے والی حکومت کے لیے تو اس کا مطلب کہ ایک دلدل تیار ہے، بہت مشکل ہوگا اس کے لیے ان معاشی چیلنجز میں سروائیو کرنا جو یہ حکومت سب کو چھوڑ کر جائے گی. اور پھر آنے والی حکومت بھی میں یہ بتائے گی کہ ہمیں ورثے میں بدحال معیشت ملی، ہم تو بینکرپٹ تھے، دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، اس لیے دیکھیں یہ حالات ہیں. دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جو کچھ پچھلی دہائیوں میں 25 سال سے ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بنیادی بات پہ آپ کو بتا دوں صرف ایک جملے میں، اگر پاکستان میں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، GST کو کم کر کے 5% پر نہیں لایا جاتا، پیٹرولیم لیوی کو ختم نہیں کیا جاتا، سرکولر ڈیٹ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی وجوہات کو دور نہیں کیا جاتا، تو جو پیکج آپ لے آئیں وہ ناکامی ہوگی. اور اس وقت جو وڈیرہ شاہی کلچر پاکستان کے اندر ہے، جو مافیا ہے، اگر وہ اس کو رکاوٹ ڈالتا ہے تو جو بھی آپ پالیسی بنا لیں، معیشت میں کوئی پائیدار بہتری نہیں آئے گی. ہم بھارت اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہی رہیں گے. بنگلہ دیش سے تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور آئندہ بھی منظر نامہ اسی سے یہی نظر آتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ PMLN کے دور میں جو بھی کچھ ہوا، لیکن کم سے کم معیشت نے ترقی کی، کچھ پروجیکٹس لگ گئے، لیکن وڈیرہ شاہی کلچر رہا. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی نہیں لگ رہے، اور صرف جو ہے وڈیرہ شاہی کلچر اور مافیا اور ایمنسٹی اور لوگوں کو مراد دینا. لیکن شاہد صاحب، اب چونکہ چند ماہ بعد اس حکومت کا آخری سال شروع ہو جائے گا اور ظاہر ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر حکومتیں عوام کو ریلیف دیا کرتی ہیں، تو وہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پھر اس حکومت کے پاس مارجن ہے عوام کو ریلیف دینے کا، اور 3-4 ماہ بعد پھر عوام توقع رکھے کہ شاید مہنگائی میں کمی آ جائے گی چونکہ اس کے 1 سال بعد پھر اس حکومت کو عوام کے پاس جانا ہے اگلے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے ان کا جو طریقہ کار میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ میگنیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے پناہ گاہیں کھول دیں. اب پناہ گاہوں میں تو حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، مجھے پتا ہے، وہ تو ان کا ہے، سیلانی والوں کا ہے. تو یہ احساس پروگرام ہے، پہلے بے نظیر پروگرام تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میگنیفائی کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے سوشل میڈیا سیل بہت اسٹرانگ ہے. اور دوسرے یہ حقائق کی خلاف ورزی، جھوٹ بہت بولتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتا دوں، آج ہی رپورٹ آئی ہے کہ بھارت میں جب 4.5% افراط زر تھا، ہمارے یہاں 9% تھا. بھارت میں جب گروتھ ریٹ 8% تھا تو ہمارا 4% تھا. ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری خطے میں سب سے کم ہے مہنگائی. IMF، ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ
رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں مہنگائی یہاں سے کم ہے. پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مہنگائی سب سے کم ہے. تو یہ جو بیانات ہیں نا، یہ اصل میں سیاسی بیانات اتنے زیادہ میگنیفائی کر کے دیتے ہیں. اور سوشل میڈیا پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ پولیٹکس کے چیزوں کو اچھالتا ہے، تو عوام کو صحیح باتیں پتہ نہیں چلتی. اسی لیے جیسے تحریک انصاف کا میں نے بتایا، کے پی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن الیکشن جیتتے رہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن وہی جیتتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. جب تک عوام میں ایجوکیٹ نہیں ہوں گے اور ان کو بریف ہے ہمارا میڈیا نہیں بتاتا، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ الیکٹیبلز جس کے پاس ہیں، الیکٹیبلز اور شاید سپورٹ کوئی ڈنڈا، وہ الیکشن جیت جاتا ہے. اور یہی پاکستان کی بڑی خرابی ہے. الیکٹیبلز تو ظاہر ہے ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں نا. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، ماضی میں وہ نون لیگ کے پاس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی رہیں. تو کامران مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے تو معاشی چیلنجز بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ یہ حکومت معیشت کو جس جگہ چھوڑ کر جائے گی، نئی آنے والی حکومت وہاں سے اس کو لے کر کیسے آگے بڑھے گی؟ جی کامران صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں، کامران صاحب تک غالباً آواز نہیں جا رہی. تو شاہد صاحب، پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اکنامی کی مشکلات اس ملک میں کم نہیں ہونے والی ہیں. ظاہر ہے یہ حکومت آئی تھی ایک عام آدمی کو ریلیف دینے، لیکن یہ 3.5 سال گزر گئے اور گزرتے گزرتے یہ 5 سال بھی گزر جائیں گے. اور پھر اگر اگلی بار بھی انہی کی حکومت آ جاتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کئی مواقع پر کہہ چکے کہ ادارے جو پلاننگز کرتے ہیں وہ 15 سال 20 سال کی ہوتی ہے، تو پھر ایک عام آدمی کے لیے اس ملک میں ریلیف کب آئے گا؟ 8-10 سال تک ہم کوئی ایسی توقع نہ رکھیں پھر؟ یہ میں نے تو آپ کو 2075 تک کا بتا دیا ہے. حکومت کو یہ بات پتہ ہے، وہ چیلنج کر دیں مجھے کہ ہماری فی کس آمدنی جو ہے ان ملکوں سے کم رہے گی، تعلیم کا بجٹ ہمارا کم رہے گا. بیسیکلی جو ہے یہ لیپا پوتی کی معیشت چلتی رہے گی یہاں پر. وہ جو اصلاحات ہیں اس کا صرف ایک نعرہ ہے. اگر یہ دوبارہ منتخب ہوئے تو یہی بات کریں گے جی پچھلی تباہی بربادی ہم نے بڑی حد تک ٹھیک کر دی، مگر ابھی ہمیں اور وقت درکار ہے، تو آپ جو کچھ عرصے اور قربانی دیں. اگر یہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ پھر وہی کہیں گے کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں پچھلی حکومت کی وجہ سے. تو یہ جو چیز ہے، عوام ایجوکیٹ نہیں ہے، ان تک صحیح بات نہیں پہنچ رہی. تو بدقسمتی سے میں جو آپ کی سوال ہے، 1980 سے 2018 تک ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ بنگلہ دیش اور بھارت اور سری لنکا سے کم تھا. ان کے دور میں یہ اور مزید کم ہو گیا، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہے نا. تو اتنے سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود سی پیک بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، قرضے بھی بڑھ گئے، لیکن آج بھی بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے. جو ہے بھارت تو بہت زیادہ آگے. فی کس آمدنی بنگلہ دیش کی بھی ہم سے زیادہ ہے. نہ وہاں سی پیک ہے، نہ وہاں گوادر ہے، نہ اتنے سارے وسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. وڈیرا شاہی کلچر، چوروں کو اور مافیا کو نوازنا. جب خطے کے تمام ممالک ظاہر معاشی میدان میں پاکستان سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اور خود وزیر اعظم ابھی بھی عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت بھی خطے میں سب سے سستا ترین ملک ہے اور دنیا میں بھی بہت سستا ملک ہے. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.